ڈاکٹر طارق فضل صاحب 27ویں آئینی ترمیم کیا کیا آپشن زیر غور ہے اور کب تک اس کے آنے کا امکان؟ بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب جو آپشن زیر غور ہیں وہ پہلی مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ان کے اوپر ذکر کیا ہے یا روشنی ڈالی ہے. یہ وہ پروپوزلز ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس گئے اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان سے اس کے اوپر سپورٹ لینے کی بات کی گئی ہے. یہ تمام جو پروپوزلز ہیں یہ بھی بالکل آپ یہ کہیں کہ اپنی ابتدائی سٹیج میں ہیں. جماعتیں اس پہ بیٹھیں گی، ہماری دیگر بھی اتحادی ہیں انہیں بھی ہم کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مل جل کے اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈرافٹ ڈاکومنٹ جو بنے گا اس کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اسے میڈیا میں بھی لے کے آئیں اور تمام جزیات اور اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکس کی جائیں. لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اگر آج 27ویں ترمیم ہو رہی ہے تو یقیناً اس سے پہلے 26 ترامیم ہو چکی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اور استحقاق ہوتا ہے ہر پارلیمنٹ کا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ وقت، حالات، ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امینڈمنٹس کی جائیں. جو اس وقت چیلنجز ہیں مشرقی سرحدوں پہ انڈیا کی جانب سے، جو چیلنجز ہیں افغانستان سائڈ سے، اور غزہ والا ڈیسیژن بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ پینڈنگ ہے، تو کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ ہم ابھی 27ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو غزہ کی صورتحال ہے یا جو ایسٹرن بارڈرز کے اوپر اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر آپ نے بڑا سیر حاصل جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے، فیکٹ بیسڈ کیا ہے. اور آج جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو بات کرتے ہیں جی کہ صرف ڈائلاگ سے معاملات کو حل کیا جائے. ڈائلاگ تو ہم کر رہے ہیں، اور یقیناً جو دہشت گرد ہیں ان کے سہولت کاروں سے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، جس کو میں افغان طالبان رجیم کی بات کر رہا ہوں، انہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سہولت کار ہیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے. لیکن جس نے اسلحہ اٹھا لیا اس سے تو ظاہر ہے دہشت گرد ہے. آپ کے لیے ایمرجنسی کیا ہے کہ ابھی یہ ترمیم میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں 582 پاکستانی فوج کے جوان اور افسر ہیں جو شہید ہوئے. 582 بالکل. یہ اس میں آپ دیکھیں آپ سنیں نا، یہ نمبر یہ کہنا نمبر سوکھا ہے لیکن پورا ملک ہل جاتا ہے جتنی بڑی شہادت ہے یہ. بالکل. اور اس میں تو سارے لیکن آپ کی ایمرجنسی کیا ہے؟ اس میں سارے ہمارے جوان ہیں، مسلح افواج کے افسران ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے تمام پولیٹیکل جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی. اور میرا سوال میں اس کو پر آ رہا ہوں، میں آپ کو یہ چلے خیر ڈائریکٹ اس پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ بارڈر کے اوپر جو ہمارے جوان، افسران، مسلح افواج کے لوگ ہیں وہ اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے. یہ پیرلل کام بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بارڈر کے اوپر جو ہے وہ صورتحال ٹینس ہے تو پارلیمنٹ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گی، یا پارلیمنٹ میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے تو بارڈر کے اوپر اس ترمیم کی ابھی ایمرجنسی کیا ہے سر؟ آپ کو تو پارلیمنٹ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے بارڈر سچویشن کیا ہے. معذرت چاہتا ہوں 582 اگر کسی قوم کے بچے شہید ہوئے ہوں تو اس کو تو بحث روز کرنی چاہیے کہ میرے 582 بچے کیوں شہید ہوئے اس قوم کے بیٹے. آپ کو تو یہ بحث کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم میں ججوں کا تبادلہ کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. میں سمجھا دیتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، آج شاید آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ سمجھ رہے نہیں ہیں. اسمبلی کا اجلاس ابھی جو شروع ہو رہا ہے یہ روٹین کا اجلاس ہے، کیونکہ ظاہر میری ریلوینٹ منسٹری ہے. وہ پہلے ہم نے 3 نومبر کو تھا، پھر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کی مصروفیات تھیں وہ سائن نہیں ہو سکا. اینی ویز اب یہ 5 نومبر کو شام 5 بجے اسمبلی کا ہمارا اجلاس معمول کا اجلاس ہے. یہ اجلاس جو کیلنڈر جاری ہوتا ہے پورے سال کا اس کے مطابق ہو رہا ہے، جس میں یقیناً وہ تمام موضوعات جن کا آپ نے ذکر کیا، بارڈر کی سچویشن، اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو، وہ سارے زیر بحث آئیں گے. اس کے دوران اگر ان تمام چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے تو 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی. لیکن ترمیم کے لیے اجلاس نہیں بلایا گیا. ان تمام موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا اور پہلے دن سے لایا جائے گا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. طارق صاحب آپ کو 27ویں ترمیم کرنی ہے تو اس میں بھی پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی پڑتی ہے. عمران خان جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ان سے انگیجمنٹ تھی، وہ ہمیں پتہ ہے مولانا فضل الرحمان اور یہ PTI کی ٹیم کیسے آتی اور جاتی تھی. تو 27ویں آئینی ترمیم میں یا تو آپ ان کو کمپلیٹلی سٹیم رول کر دیں گے اس سے پہلے، تو اگر انگیج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر پہلے فورم ڈیولپ کرنا پڑے گا. ملک صاحب ہمارا کوئی بالکل ایسا ارادہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے اپنے جو خیالات ہیں یا ان کے جو سیاسی افکار ہیں وہ ان کی تباہی کا سبب بننے کے لیے کافی ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب سے جو آپ مکالمہ کر رہے تھے، دیکھیں اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ سینیٹی کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سیاسی بات ہے. ان کی جماعت میں جو عقل اور سیاست کی بات کرتا ہے
اسے گالیاں پڑتی ہیں، اسے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ایک مغلظات کا پورا جو ہے وہ ایک قطع اور غزل لکھتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ۔ گزارش یہ ہے کہ سیاسی لوگ جب بیٹھتے ہیں ہر پارٹی کے اندر، ابھی سی کی میٹنگز ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی، ہماری CWC کی میٹنگز ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی ہے، بھائی اس میں ہر طرح کی رائے ہوتی ہے، ہر طرح کی سچویشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے سیاست میں صرف نفرت، انتشار اور تشدد کو فروغ دیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بائیفرکیشن، پولیٹیکل بائیفرکیشن۔ ہمارے نوجوان، پاکستان کے نوجوان میں سیاسی اختلافات کے نام کے اوپر وہ زہر اور بارود بھر دیا گیا ہے جو اس وقت ہمارے پورے سسٹم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ہم سیاست میں ایک دوسری جماعت میں ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پوچھیں سیاسی رواداری رکھتے ہیں، غمی خوشی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست سے ساری باتیں ختم کر دی ہیں، اور اب عمران خان نے جو یہ بھی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بھی بات میں اس میں شامل کر دیتا ہوں ایک جملے میں، فروغ دے رہے ہیں کہ آپ سیاست کا واحد حل جو ہے وہ تشدد اور انتشار ہے۔ جو بھی بات کی بریسٹر صاحب نے، بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ احتجاج کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو عوام تک پہنچائیں، موقف دیں۔ دھرنے ڈی چوک پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت نہیں ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے، لیکن وہ پرتشدد مظاہرے نہیں تھے، وہ مسلح بردار جتھے یہاں پہ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے پولیٹیکل بات کی، مجھے یاد ہے ان سے جن لوگوں نے ڈالا کیا اس میں قمر منکارا صاحب اس میں فیڈرل منسٹر تھے، ہمارے بھائی بھی اس میں، انہوں نے ریزالو کیا بات چیت سے، لیکن وہ پولیٹیکل لوگوں کا وایا میڈیا ہے، بات چیت، مذاکرات، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ لیکن آپ نے جو سیاست میں عمران خان صاحب اور ابھی بھی جو پیغام جس انداز سے بھی وہ دے سکتے ہیں، آپ ان کی ٹویٹر پہ دیکھیں، یعنی ٹویٹر پہ ان کی وہ ٹویٹس ہوتی ہیں کہ یہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو ہینڈل کون کر رہا ہے، پوچھے ان سے آئیں بائیں شائیں بھائی اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے، کون ٹویٹس کر رہا ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ سیاست کے خلاف ہیں، اسٹیٹ کے خلاف ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف ہے، یہ سیاست ہے۔ اس سیاست میں ملک میں کیا ٹارگیٹس اور کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف کہنا خیر زیادتی والی بات ہے۔ ڈاکٹر طارق صاحب، ابھی 1000 سے زائد لوگ کیا گرفتار ہیں جو 26 نومبر والے واقعات کے بعد گرفتاریاں ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے اتنی بڑی تعداد بالکل بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی کتنے گرفتار ہیں؟ ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ ایگزیکٹ نمبر آپ کو دے سکوں، لیکن چونکہ اس وقت میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی بتاتا رہا ہوں کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، جو کسی ویڈیو کلپ میں نہیں تھے، وہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں تھا، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب تو بہت کم اگر لوگ ایک ایسے لائن رہ میں یہ گئے بھی ہوں۔ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ آپ کوشش کریں گے کہ PTI یا عمران خان سے مشاورت کی جائے؟ ہم نے اپوزیشن کی ہر جائز مثبت تعمیری اگر کوئی رائے دی ہے تو اس کا احترام کیا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں ان کی ڈکشنری میں نہیں ہیں۔ ان کی ڈکشنری میں ہے اسمبلی میں آنا، سیٹیاں بجانا، وہ ڈھول بجانا، شاہ محمود قریشی سے بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، وہ کوئی ہوں، اگر وہ سیاست میں سیاسی انداز سے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ آپ کریں گے بات ان سے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دل دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے لیے کھلے ہیں، مثبت سیاست، یہ بڑی مثبت سمجھ ذہن لائیں رکھنے کہ والے میری لوگوں کے درخواست لیے ہے، کھلے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ میں نے کہا جس کی بھی مثبت سوچ ہے، مثبت تو ہم ساروں کی، پازیٹیوٹی ہے، تو لیکن شاہ صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں نا، یہ بتائیں۔ شاہ صاحب پہلے اپنی سوچ کا اظہار تو کریں نا، بالکل کھل جائیں گے۔